جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں پر اس طرح سایہ فگن ہوں کہ جس طرح آسمان زمین پر سایہ فگن ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید پریشان نہ ہو، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرا مرید غم نہ کر، میرا رب اللہ ہے۔ عطانی رفعت من المنادی، جس نے مجھے بڑی بڑی عزتیں، عظمتیں، رفعتیں عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے مقام ناز عطا کیا ہے، مقام محبوبیت عطا کیا ہے۔ تو اے میرے مرید تو نہ گھبرا، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہی میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ اطہر کی طرف منہ کر کے 40 دن تک یہ اشعار پڑھتے رہے۔ توجہ فرمائیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، باہر ہیں، اندر تشریف نہیں لے جا رہے۔ روزہ اقدس کے سامنے اپنے نانا جان کے دربار میں استغاثہ عرض کر رہے ہیں۔ ذنوبی لموج البحر بل ہی اکثر، میرے گناہ سمندر کی موجوں سے بڑے ہیں، سمندر کی موجوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے ہیں، ان سے بھی بلند ہیں۔ کمثل الجبال الشمی بل ہی اکبر، بلکہ پہاڑوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، ان سے بھی بڑے ہیں۔ یہ بات کون کہہ رہا تھا؟ یہ وہ ولی کامل فرما رہے ہیں جو 11 سال تک ایک برج پر اکیلے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، 15 سال تک وہ راتوں میں تلاوت قرآن پاک کرتے رہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، 40 سال تک عراق کے بیابانوں میں ریاضات مجاہدات میں مصروف و مشغول رہے۔ جو مقام محبوبیت میں فائز ہے کہ جو مادرزاد ولی ہے، جن کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں فرما برداری میں گزرا ہے، لیکن بندگی کا اظہار ہو رہا ہے، عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے، رب کی جناب میں کس طرح اظہار کر رہے ہیں۔ وہاں اپنی عبادت پر ناز نہیں کر رہے، اپنی ریاضتوں پر فخر نہیں کر رہے، وہاں اپنی ریاضتوں کا ذکر نہیں کر رہے، وہاں تو یہ عرض گزار ہو رہے ہیں کہ میں تو ایسا گناہ گار ہوں کہ جس کے گناہ جو ہے سمندر کی موجوں کی طرح ہے، ان سے بھی بڑے ہیں، پہاڑوں کی طرح ہے، پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَكِنَّهَا عِنْدَ الْكَرِيمِ إِذَا أَفَاضَ، لیکن جب کریم بخشنے پر آتا ہے، لیکن جب کریم نگاہ عفو فرماتا ہے، جب وہ بخشش فرماتا ہے، جَنَاحٌ مِّنَ الْبَعُوضِ بَلْ هِيَ أَصْغَرُ، کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مقام خوف بھی ہے، مقام امید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈر بھی رہے ہیں، اور
امید و رحمت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن افسوس آج ہمارا معاملہ برعکس ہے۔ آج ہم سراپا گناہگار ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی احساس نہیں کہ ہم گناہگار ہیں۔ ہماری غفلت کا عالم تو یہ ہے کہ صبح گناہ کرتے ہیں، شام کو بھول جاتے ہیں، شام کو گناہ کرتے ہیں، صبح کو بھول جاتے ہیں کل ہم نے کیا گناہ کیے تھے، پچھلے ہفتے کیا گناہ کیے تھے، پچھلے مہینے کیا گناہ کیے تھے، پچھلے سال کیا گناہ کیے تھے، 10 سال کیا گناہ کیے ہیں، اس 50 سالہ زندگی میں کیا گناہ کیے ہیں ہمیں یاد نہیں، نہ کبھی یاد کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا کی مستیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا داری میں ایسے غرق ہو گئے، ایسے ڈوب گئے، نہ ہمیں اپنی موت یاد ہے، نہ ہمیں اپنی قبر یاد ہے، نہ ہمیں صراط یاد ہے، نہ میزان عمل یاد ہے، نہ بارگاہ الہی کی حاضری یاد ہے۔ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کرو، بارگاہ غوث اعظم کی طرف دیکھو، وہ اولیاء کے تاجدار ہو کر اپنے آپ کو گناہگار شمار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں۔ آج ہم توبہ سے دور ہیں، استغفار سے دور ہیں، معافی سے دور ہیں۔ آج غوث اعظم کی محبت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ جن کو تم نے اپنا پیشوا بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ بے گناہ ہو کر بھی وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ تم تو سراپا خطا کار ہو، تمہیں تو زیادہ معافی مانگنی ہے، زیادہ توبہ کرنی ہے، زیادہ استغفار کرنی ہے۔ تمہارے آقا غوث اعظم کا طریقہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے، اللہ کی تحلیل بیان کرنا ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں حالت قیام میں کھڑا ہونا ہے، حالت رکوع میں ہونا ہے، حالت سجدہ میں ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کرنی ہے۔ تمہارے آقا پیران پیر کا یہ طریقہ ہے، تم پیروں کے پیر کے طریقے کو چھوڑ کر آج اداکاروں کے پیچھے لگ گئے ہو، کھلاڑیوں کے پیچھے لگ گئے ہو، دنیا کے سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگ گئے ہو۔ آج تم پیران پیر تو غوث اعظم کو مانتے ہو، مگر پیشوا تم نے کسی سیاسی لیڈر کو بنا رکھا ہے، کسی کھلاڑی کو بنا رکھا ہے، کسی اداکار کو بنا رکھا ہے، کسی کافر و مشرک کو بنا رکھا ہے۔ اس دو رنگی کو چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، قادری رنگ میں رنگ جاؤ، غوثیہ رنگ میں رنگ جاؤ۔ تمہارے آقا غوث اعظم تمہیں آج بھی کام آ رہے ہیں، وہ تمہاری موت کے وقت بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، محشر میں بھی کام آئیں گے۔ تو وفا کا تقاضا ہے جو ہر جگہ ہمارے کام آ رہا ہے، ہم اسے نہ بھولیں، ان کی تعلیمات کو نہ بھولیں، ان کے طریقے کو نہ بھولیں۔ وہ فرماتے درست العلم حتی صرف الخطبہ، میں نانا جان کے دین کا درس دیتا رہا، درس دیتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام محبوبیت عطا فرما دیا۔ ہمارے آقا تبلیغ فرمائیں، دین کی تعلیم کو عام کریں، اور آج ہم تبلیغ سے جی چرائیں۔ یہ محبت سچی اور پکی اور کامل نہیں ہے۔ کامل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ کے اسوہ مبارکہ کو اپنایا جائے۔ تبلیغ اسلامی ہمیں اسی بات کا درس دے رہی ہے۔ تبلیغ اسلامی سرکار غوث پاک کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، اسی نظام اور اسی طریقے کو اپنائے ہوئے ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کر رہی ہے، اس کا نصب العین نہیں ہے۔ ہم سب دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور اس کے نبی کے سچے غلام بن جائیں۔ تو آئیے سرکار غوث پاک کے سائے تلے اس تبلیغ کے کام کو آگے بڑھائیں۔ سارے بھائی نیت کرے سرکار غوث
غوث پاک کے طریقے کو مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم تبلیغ اسلامی کا ساتھ دیں گے، تبلیغ اسلامی کے قافلے میں شامل ہوں گے، تبلیغ دین کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم نے اللہ کے ایک ولی کا ذکر خیر کیا۔ حدیث پاک میں ہے ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر کرنا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم نے صالح کا ذکر نہیں کیا بلکہ امام الصالحین کا ذکر کیا ہے، امام العارفین کا ذکر کیا ہے، امام المتقین کا ذکر کیا ہے، امام الزاہدین کا ذکر کیا ہے۔ وہ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مادرزاد ولی اللہ ہے جن کے شب و روز عبادت میں ہوئے، عبادت میں صرف ہوئے، جو اللہ کی محبوبیت کے مقام پر ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے 70 دروازوں کو کھول دیا۔ اللہ اکبر، جب وہ بیان فرماتے ہیں 70,000 کا مجمع موجود ہے، 400 لوگ ایسے ہیں جو قلم نواد لے کر آپ کے ملفوظات لکھنے والے ہیں۔ پوری دنیا کے اولیاء اللہ اپنے مریدوں کو لے کر آپ کا بیان سننے والے ہیں، جن کے دستے حق پرست پر ہزاروں کافر جو ہے مسلمان ہو گئے، لاکھوں فاسق و فاجر تائب ہو گئے۔ اللہ اکبر، جو جس پر نگاہ ڈالتے ہیں وہ مردود ہو تو محبوب ہو جاتا ہے، محروم ہو تو وہ سعادت مند ہو جاتا ہے۔ جن کی نگاہ فیض سے لوگ منصب ولایت کو پا لیتے ہیں، جو جن کا نام ذات تو بڑی بات ہے، جن کا نام ہی مشکل کشا ہے، جن کا نام ہی حاجت روا ہے، جن کا نام ہی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، جن کی عظمت کا کیا کہنا کہ جن کے در دولت سے عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے، ولایت ملتی ہے۔ پوری دنیا میں جس کو بھی ولایت ملتی ہے دربار غوث اعظم سے ملتی ہے۔ قیامت تک آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوگی تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو غوث اعظم سے محبت نہ رکھتا ہو، عقیدت نہ رکھتا ہو، آپ کے گیت نہ گاتا ہو، آپ سے عقیدت اور محبت کا اظہار نہ کرتا ہو۔ رب تعالیٰ کا ولی ہرگز وہ ہو سکتا نہیں، شاہ جینا کی محبت دل میں جو روتا نہیں۔ آپ نے جس کو سہارا وہ کبھی گرتا نہیں، آپ راضی جس پہ ہو وہ مر کے بھی مرتا نہیں۔ اولیاء میں، اصفیاء میں، اتقیاء میں آپ کا کوئی بھی ثانی نہیں اور کوئی بھی ہمتا نہیں۔ اولیاء کے رہبروں کے رہنما بھی آپ ہیں، اولیاء کے رہبروں کے رہنما بھی آپ ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا نہیں۔ یا شہنشاہ ولایت، بے اجازت آپ کے کوئی منصب ولایت کا عطا ہوتا نہیں۔ نقش بندی، سوہر وردی، چشتی ہو یا قادری، کون ہے جو آپ کا دل میں ادب رکھتا نہیں؟ حکمرانی ہر جگہ قائم ہے تیری غوث پاک، حکمرانی ہر جگہ قائم ہے تیری غوث پاک۔ کون سی جا ہے جہاں سکہ تیرا چلتا نہیں؟ ہے مریدوں پر کرم، ہے مریدوں پر کرم بے خاص بے شک آپ کا، ہے مریدوں پر کرم یہ خاص بے شک آپ کا۔ کوئی بھی ان میں بغیر توبہ کے مرتا نہیں۔ آ رہے ہیں رات دن فیض و کرم بغداد سے، آ رہے ہیں رات دن فیض و کرم بغداد سے، آ رہے ہیں رات دن فیض و کرم بغداد سے۔
سلسلہ فیض و کرم کا یہ کبھی رکتا نہیں، ہر جہاں کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں یہیں، ہر جہاں کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں یہیں، کیا ہے وہ جو بارگاہ غوث سے ملتا نہیں، جو ہے آج سجدے بغداد کا سچا غلام، جو ہے آج سجدے بغداد کا سچا غلام، وہ کبھی باطل کے آگے سر نگو کرتا نہیں۔